بسم اللہ جی، تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کے پارٹ 1 کی طرف۔ پارٹ 1 میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہے کیا۔ نظر آنے میں ایک تکون ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے دو دعوے ہیں کہ یہ تکون کیا ہے صابر ملتانی صاحب کی۔ یہ ایک نقش ہے۔ اب نقش کسے کہتے ہیں؟ ایک تعویذ کو کہتے ہیں۔ کسی کو ایک تکون پکڑا دی، باقی تو وہ سب سمجھتا ہے، تو یہ ان کے لیے نقش ہے۔ ہمارے لیے ایک نقشہ ہے جس کو ابھی ہم سمجھتے ہیں، تو اس کی ہم دوسری ڈیفینیشن لیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ انسانی اناٹومی کی، فزیالوجی کی اور اس سے جڑی بیماریوں کا ایک جدول ہے، ایک ٹیبل ہے، جس کے ذریعے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں بہت ایزیلی۔ تو اس کا کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہو، آپ آیوروید کے ماسٹر ہیں، آپ طب یونانی میں کام کر رہے ہیں، آپ مین اسٹریم میڈیسن میں MBBS کیا ہوا ہے، یہ سب کو ایڈریس کرے گا۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ سائنٹیفک ہے۔ کچھ دعوے ہیں ہمارے، تو اس کے اندر کون کون سی سائنسز ہیں ان کو پھر ایک ایک بخیہ اس کا ادھیڑنا ہے، ایک ایک نقطے کی قسموں کو بھی سمجھنا ہے، سب کچھ کو پھر ہم نے یہیں سے اخذ کرنا ہے۔ اور کچھ آفاقی حقائق ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، اور ساتھ میں دیکھیں گے کہ یہ طب یونانی کا چربہ نہیں ہے، اس کا نقل نہیں ہے، بلکہ یہ آیوروید کی نقل نہیں کی گئی، بلکہ یہ ان سے مختلف ایک سسٹم ہے جو ان کو آگمنٹ کرتا ہے، ان کو سپورٹ دے رہا ہے، ان کو مزید واضح کرتا ہے۔ کیونکہ جو سکم رہ جاتے ہیں وہ پھر آپ خود دیکھ لیں گے کہ ہم کیسے اس کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سکم جو تھا وہ یہاں پہ دور ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ متماثل الاضلاع مثلث کی شکل میں یہ بنایا گیا تھا اس کو، اینڈ اس میں چونکہ یہ ہیومن اناٹومی اینڈ فزیالوجی کا ماڈل ہے، تو اگر آپ آیوروید کا ماڈل دیکھتے ہیں تو اس میں ایک یوگ آسن لے کر بندہ بیٹھا ہوا ہے، تاکہ یہ جو کوہنی ہیں یہ بھی آپ کے اس کے اندر آ جائیں، لمبر سپائن کے ساتھ، یہ جو کمر کی ہڈیاں ہیں اس کی الائنمنٹ میں آ جائیں۔ تو وہ ایک ماڈل ہے۔ دوسرا اناٹومیکل ماڈل یوں ہوتا ہے، ہاتھ سامنے کی طرف، تو یہ یونانی بھی ہے اور مین اسٹریم میڈیسن میں بھی مستعمل ہے۔ لیکن سب میں ایک مڈ لائن ہوتی ہے، امیجنری مڈ لائن، جسم کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی ایک درمیان کی ایک لکیر ہوتی ہے، اور اس کو مڈ لائن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے پہلے ہی وقت بچانے کے لیے ایک مڈ لائن ڈرا کر لی ہے۔ اب ایک آفاقی حقیقت ہے کہ کائنات میں ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے۔ اب یونانی کہتے ہیں کہ جوڑے مخالف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شاید ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اب یہ مماثل بھی ہو سکتے ہیں اور متضاد بھی ہو سکتے ہیں، دونوں قسم کے۔ یہاں پہ چونکہ ہم یونانی طب کا ہے، تو ہم اپوزٹ ہی لیں گے، جوڑوں کا عکس لیں گے اس کا۔ تو جیسے ہی ہم نے اس کو تقسیم کیا دو پہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں فیثاغورس والی بڑے ڈنڈے کھائے ہوں گے، تو یہاں پہ ہم فیثاغورس کا تو نہیں سمجھا، ہمارا یہ اس کا سکوپ نہیں ہے لیکچر کا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا اینگل یہاں پہ 90 ڈگریز کا ہے، تو اس کا مقابل ضلع سب سے لمبا ہوگا۔ یہ چونکہ متماثل الاضلاع ہے، اس کی سب کی 60 ڈگریز کا ہیں، 180 ہوتے ہیں کل کسی بھی تکون کے اندر۔ کچھ بھی کر لیں اس کا 180 ڈگری سے اوپر نہیں جاتا، وہ نہ ہی کم ہوگا۔ تو اس کو جیسے ہی تقسیم کیا 30 درجات پہ، تو اس نے بالکل بیچ میں سے تقسیم کر لیا۔ یہ سمجھ لیں انسان ہے، یہ اس کا سامنے پڑا ہوا ہے، تو یہ اس کا دایاں حصہ ہے، یہ اس کا بایاں حصہ ہے۔ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں تکون کے کہ یہ عضلات کا گھر ہے جو کہ خشک ہیں، اور یہ غدود کا ایک میں نے غدہ سا بنایا ہوا ہے، یہ جگر ہے جو کہ غدود کا گھر ہے جو گرم ہے۔ لیکن اوپر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کا خانہ خالی چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم نقش کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوپر کے خانے کو بھی ہم بھریں گے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ لائن لگائی مڈ لائن، تو ایک بہت بڑے سوال پہ میں لوگوں کو بڑا چھیڑا کرتا تھا، اس پہ ان سے معذرت کے ساتھ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ دماغ کا، یہ جسم کا رائٹ حصہ ہے، تو یہ دماغ کا لیفٹ حصہ ہوا، اور یہ والا جو دماغ کا حصہ ہے، دماغ آرگن ایک ہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر عضلات مفرد خشک ہیں اور غدود مفرد گرم ہیں، تو دماغ بیک وقت سرد اور تر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دماغ جسم کا رائٹ حصہ ہے، اس کا کرسپونڈنگ رائٹ
हेमस्फीयर है दिमाग का, वो जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमस्फीयर है दिमाग का, दो में आप कसाई की दुकान पे देख लीजिएगा, वो कंट्रोल करेगा राइट को। तो चूंकि हमने पहले ही अर्ज कर दिया था कि हम ज्योमेट्री के उसूल से नहीं हटेंगे, इसमें ज्योमेट्री इस्तेमाल की गई है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है, और इसके अंदर आपका वो है कई साइंसेज हैं, इसके अंदर अलजेब्रा भी इस्तेमाल किया गया है, और क्लासिक फिजिक्स से लेकर थर्ड लेक्चर में आप देखेंगे क्वांटम फिजिक्स तक को ये एड्रेस कर रहे हैं। तो ये यूं नहीं जा सकता, यूं जाएगा तो ये उज़लात खुश्क हैं तो ये तर हो जाएंगे, तर और खुश्क कोई चीज़ नहीं हो सकती। गुदूद अगर ऊपर जाएंगे सीधा उमूदी खत में, तो वो तो गर्म और ठंडे हो जाएंगे, ठंडा गर्म भी नहीं होता। इन्हीं उसूलों पे चलना है हमने, ये राइट और ये लेफ्ट, ये इन्हीं दिशाओं में चलते हैं, इन्हीं इसमें। अब मैंने चूंकि अर्ज किया था कि हम एक एक पॉइंट को नोट करेंगे और एक एक ज़िले को, एक एक लाइन की भी हम बात करेंगे। तो अब उस पे आते हैं। सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को देख लें, फिर उस पर हम अपना एनाटमी, फिजियोलॉजी, स्पेशली फिर फिजियोलॉजी और फिर पैथोलॉजी, तो वो उसको डालेंगे। अच्छा, अभी 3 आप देख रहे हैं इसके अंदर, और सुना है किसी से कि जो तहरीकें होती हैं वो 6 होती हैं, और मुखालिफ भी चल सकती हैं। घड़ीवार अगर चलती हैं तो फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी चलेंगी। आती कहाँ से हैं, उससे पहले हम लेते हैं इस लकीर को या इन लकीरों को कि ये कहाँ से आई। ये जनाब अली अर्शमीदस का एक मुसल्लमा उसूल है कि कायनात में किसी भी एक पॉइंट से जब एक चीज़ शुरू होती है, 2 शुआएं निकल रही हैं, 2 पार्टिकल्स चल पड़े हैं 2 मुख्तलिफ मकदार सिमतों में, तो क्या होता है उससे कि ये लामुतनाही तौर पर एक जगह से निकली हैं, एक ही उनकी स्पीड है या वेलोसिटी इसको कह लेंगे, इसके साथ हमने वो ऐड कर दिया है। तो क्या है, वो लामुतनाही होंगी, एक जैसी रफ्तार से बढ़ेंगी और कायनात को चीरती हुई निकल जाएंगी। ये लामुतनाही है और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इससे लोगों ने बड़ा कमाया है। दूसरा क्या है जनाब अली, इसका अपोजिट भी कुछ होता है। दूसरा है नुक्ता। तो लाइन की समझ आ गई कि ये क्यों है नुक्ता। ये जब 2 यही लाइनें आपस में कन्वर्ज करती हैं, एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगती हैं, तो 360 डिग्री इसको आप इमेजिन कर लें। तो हमने तो सिर्फ एक ही लिया है अभी, तो वो करते करते सिमटते सिमटते एक नुक्ते पर आकर वो मरकूज हो जाएंगी, और नुक्ता भी सिमटता जाएगा हद ये कि उसकी इंतहा आ जाए। तो ये लामुतनाही था, इन्फिनिट था, और ये वाला क्या है, ये फिनिट है, इसको कहते हैं पॉइंट। तो अगर इसकी समझ आ गई हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना काम शुरू करें। अब हमारे पास आ गए जनाब 3 नुकात तो पहले से थे। ये यहाँ पे 2 लाइनें आपस में जब कता करती हैं तो ये नुक्ता इनक़िता कहलाएगा। ये आप एक दूसरे को ये काटती भी जा रही हैं, यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं 2 लाइनें, तो वो कता कर रही हैं। उनके नुकात जो बनते हैं वो 3 तो पहले से मौजूद थे। अब तीसरे उसूल की तरफ जाते हैं। यहाँ तक अगर समझ आ गई हो तो मेरी गंदी आदत है मिटा देने की फ़ौरन। तहरीकों की फ़िलहाल मैं बात नहीं कर रहा, वो खुद आप गैस कर लीजिएगा। जब पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक ही वक्त में, अगेन मैं तहरीकों का भी जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ और पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जब 2 पार्टिकल्स या 2 शुआएं एक ही रफ्तार से एक ही वक्त रिलीज हों, पार्टिकल्स दे देते हैं चलें आसानी के लिए, तो अगर एक ही वक्त में पॉइंट बी से भी ए की तरफ और पॉइंट ए से बी की तरफ 2 पार्टिकल्स जब मूवमेंट करते हैं,
اور ایک ہی رفتار ہو، ایک ہی وقت میں نکلے ہوں، تو وہ کیا ہوگا بیچ میں؟ بالکل درمیان میں آ کے کہیں پہ وہ ٹکرا جائیں گے آپس میں. ٹھیک ہے جی. اب اس اصول کو اپنی تکون پہ اپلائی کرتے ہیں کہ پارٹیکل اے یہاں سے چلا اور پارٹیکل بی یہاں سے چلا، دونوں ایک وقت میں ریلیز ہوئے، اور فی الوقت ہم یہی کہیں گے کہ ایک ہی رفتار سے نکلے، ایک ہی ویلاسٹی سے. تو بالکل بیچ کی جگہ پہ آ کے ان کے درمیان دو میں سے کوئی ایک ہی کام ہو سکتا ہے. دو میں سے ایک کام کیا ہو سکتا ہے جی؟ ایک تو یہ ٹکرا جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ ٹکرا گئے. دوسرا کام کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں مل جائیں گے. یس. پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن یہاں سے بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. دو میں سے ایک کام ہوگا. کائنات میں ہر ایک چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، ہلنا نہیں یہاں سے. یا ٹکرائیں گے یا پھر آپس میں مرج ہو جائیں گے. اب ہم اس کی کچھ مثالیں لیتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ جو ٹکراتے ہیں چیزیں تو وہ فیژن کہلاتا ہے. آپس میں یا تو فیژن ہوتی ہے یا پھر فیوژن ہوتی ہے، یا تو مل جاتے ہیں یا پھر فسائل ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان دو میں سے آپ کو کامن مثالیں دیتا ہوں میں. پہلے مثال لے لیتے ہیں ہم فیژن کی. ٹھیک ہے نا جی. اور فیوژن کی، دونوں کی مثالیں آپ کو سورج سے مل جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ دو ہائیڈروجنز ہیں، تو ان کو پہلے ہی بھوکے ننگے بیٹھے ہوئے، ایک پروٹون ہے اور ایک اس کی گرد میں الیکٹران گھوم رہا ہے آربٹ میں. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹیبل ہے، پھٹ جاتا ہے، ایک دم دھماکہ کرتا ہے. لیکن جب اتنے سارے عوامل ہوں، پریشر ہو اس کے اوپر، ہیٹ ہو انٹینس، بہت چیزیں ہیں جو کہ انتہائی انٹینس ہیں چھوٹے چھوٹے ایٹمز کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں دھماکے کے ساتھ فیوز ہو جاتے ہیں. اور بنتا کیا ہے؟ ہیلیم. ہیلیم از اے نوبل گیس. دو پروٹون ہیں تو پھر دو الیکٹرانز ہیں، اس کا گھر پورا ہے، وہ ایک شریف قسم کا نوبل جسے کہتے ہیں. لیکن معاشرے سے بھی مثال دے دیں کہ کیا معاشرے میں شریف آدمی چل سکتا ہے جب اتنا سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہو؟ تو اسی انٹینس پریشر، ہیٹ وغیرہ کے ساتھ وہ دوبارہ پھٹ جاتا ہے بیچارہ، وہ دو ہائیڈروجنز میں تبدیل ہو جاتا ہے. ان دو عوامل کے درمیان انرجی ریلیز ہوتی ہے جس کو ہم دھوپ کہتے ہیں. تو ایک تو وہ آپ کو مثال دے دی. دوسرا فیوژن سے آپ کو عام مثال دے دوں زندگی میں سے. کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، گیسٹرک ریفلکس ہو رہا ہے، ہارٹ برن ہو رہا ہے. اب آپ کو دیتے ہیں وہ ایک سے چھوٹی سی دوائی کہ جی یہ انو کا ساشے پی لیں، سٹرس سوڈا پی لیں. اس کے اندر مین انگریڈینٹ کیا ہے؟ سوڈیم بائی کاربونیٹ. ٹھیک ہے جی. یہ جب جاتا ہے تو HCl کے ساتھ اس کا اپنا ایک تعامل ہوتا ہے، دونوں مخالف ایک دوسرے کے چل رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ ایک سالڈ پیدا ہوتا ہے، سوڈیم کلورائڈ، نمک. دوسرا ایک لکوڈ پیدا ہوتا ہے، H2O، پانی. اور تیسرا آپ کو ایک ڈکار آتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. تین ہی چیزیں اس کی بنتی ہیں. یہاں پہ بھی یہ نقطہ فی الحال سمجھا رہا ہوں، میں ابھی تحریکوں پہ نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو ایک اور چیز سمجھا رہا ہوں. اچھا، ایک اصول ہم اور ہے، ہم اصولوں سے تو نہیں ہریں گے کہ جو یہ عمل یہاں کیا ہم نے، اگر نقطہ لگایا تو پھر یہاں پہ بھی لگائیں گے، ایک یہاں پہ بھی لگائیں گے. اب ایک بار پھر عطا کر لیتے ہیں کہ یہ متماثل الاضلاع مثلث کے ساتھ جب کاٹا تو زاویۃ القائمہ مثلث بنی. فیثاغورس کے مسائل پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں فریکٹلز. ٹھیک ہے نا جی. ان کے بیچ میں یہ فریکٹلز ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ نقاط لگا لیتے ہیں تو وہ جب بھی کٹے گا تو وہ ایک نقطہ ایک اس کا فریکٹل ہی بنے گا. دیکھیں اس کا مماثل ہے بالکل، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک جیسے دکھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں لیکن دکھ رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ اس کو یہاں تک سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وقت سے پہلے بتا دوں. چلیں تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو ہم کو کہ ہم نے اب کیا کیا ہے، یہ اس کا سگنیفیکنس کیا ہے. کچھ چیزیں میکینیکل ہوتی ہیں اور کچھ کیمیاوی ہوتی ہیں. کیمیاوی تحریک کی میں نے آپ کو مثال دے دی کہ جیسے آپ، وہ غلط مثال ہے ویسے، یہ بعد میں ہم ثابت کریں گے اس کو، وہ جسٹ آپ کو ریڈیلی اویلیبل دماغ میں بٹھانے کے لیے تھا.
اچھا یہاں پہ اب ہوا کیا جی، 1 2 3 4 5 6 ہمارے پاس تحریکیں آ گئیں. پہلے کتنے تھیں؟ 3. اب کتنی ہو گئی؟ 6. اگلا نمبر کیا ہونا چاہیے؟ 12. نو سر. نکولا ٹسلا کی روح پہ اللہ رحمت کرے، ان کی زندگی میں 3 6 اور 9 یہی سگنیفیکنٹ نمبرز تھے، باقی کچھ نہیں تھا ان کی نظر میں. اچھا نکولا ٹیسلا آپ کہیں گے کہ یار یہ کون چیز تھی؟ تو سر یہ بہت بڑا محسن ہے انسانیت کا. یہ 1897 میں وائی فائی کے ذریعے ہر گھر میں، ہر کارخانے میں اور لامتناہی مقدار میں میگنیٹوسفیئر سے اتار کر بجلی پہنچانے کی باتیں کر رہا تھا. لیکن وہی نوبل گیس والی بات ہوئی کہ سورج کے میں کون چھوڑتا ہے پھر ہیلیم کو شرافت سے. تو کچھ جو ویسٹرن انٹرسٹ والے لوگ تھے، جن کی کاپر کی مائنز تھیں، جن کی اس کی مائنز تھیں، آئرن کی، ان کے پاس بڑے بڑے کارخانے تھے، انہوں نے کہا یار ہماری تاریں کیسے پہنچیں گی گھروں تک، ہم لوگ کیا بنائیں گے؟ تو ٹرانسفارمر نہ بنائیں تو کیا بنائیں؟ اب آہستہ آہستہ ٹکڑوں قسطوں میں کرا کے اس وقت آپ اس ڈیوائس پہ، جس بھی ڈیوائس پہ آپ بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ہیں، تو یہ اس کی بیسک آئیڈیاز بڑے سمپل تھے. جس طرح یہ تکون بڑی سائنٹیفک چیز ہے، لیکن بڑے ہی سمپل، آسان جو بنیادی سائنسز ہیں انہی سے مرج کیے ہوئے. اس کو کہتے ہیں نیپولین ہیل کی زبان میں، ذرا سرچ کر لیجئے گا، سنتھیٹک امیجینیشن. پیور امیجینیشن کو ہم لوگ کہتے ہیں وحی، وہ اوپر سے اترتی ہے. لیکن جب دنیا میں ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو کسی چیز سے کچھ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی؟ تو 3 تحریک سے 6 بن گئی. اچھا کاؤنٹر کلاک وائز بھی چلتی ہیں، 1 2 3 4 5 6. تو یہ اس طرف سے بھی چل رہی ہیں، ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. لیکن کچھ اشارے میں کروں گا تاکہ آپ کا ذہن میں بنیاد بن جائے. 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے نا جی؟